بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ایسے پیغمبر کو رسول کہتے ہیں اور جس کسی میں یہ صفات نہ ہوں وہ نبی کہلاتا ہے۔ تیسرے گروہ کے خیال میں جس کے پاس واضح طور پر فرشتہ آتا ہے اور وہ اسے لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے پاس ایسا نہیں ہوتا جبکہ وہ خواب کی حالت میں فرشتے کو دیکھتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ جناب رازی اور دیگر علماء کا نظریہ ہے۔ گزشتہ روایت سے یہ واضح ہوا کہ اس آخری قول کے علاوہ دیگر تمام نظریات باطل اور غلط ہیں، کیونکہ روایات میں انبیاء کرام کی تعداد اور آسمانی کتابوں کا ذکر موجود ہے، جبکہ پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والے فقط 5 انبیاء تھے، لہذا اعتماد کے قابل فقط یہی ایک روایت ہے کہ جو کافی کی روایت کے مطابق ہے۔ سوال: محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو ختم کیا اور حضرت یوسف کے لیے خواب کی تعبیر دکھا دی، اس کے بعد حضرت یعقوب کتنا عرصہ زندہ رہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 سال۔ سوال: میں نے عرض کیا کہ اس وقت روئے زمین پر خدا کی حجت کون تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت یوسف؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا حجت خدا حضرت یعقوب تھے جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یوسف ان کی میت کو تابوت میں رکھ کر اسے شام لے گئے اور اسے بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام حجت خدا بنے۔ سوال: میں نے عرض کیا کہ حضرت یوسف اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا جی، آپ نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اس کے پہلے یوسف تمہارے پاس اپنی نبوت کے لیے واضح معجزات اور دلیلیں لے کر آئے۔ سورہ المومن غافر 40 آیت 34۔ سوال: محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس مقام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا حمرا وسطی، یعنی درمیانی۔ سوال: میں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دمبا کس رنگ کا تھا اور کہاں سے آیا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا سیاہ رنگ کا تھا اور اس کے سینگ تھے، وہ آسمان سے جمل الیمین پر نازل ہوا اور مسجد مناس سے نیچے اترا۔ وہ دمبا سبز زمین پر چلتا تھا، وہیں کھاتا تھا، وہیں پر گھومتا پھرتا تھا اور سبز زمین پر ہی پیشاب کرتا تھا۔ سوال: صدیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا مولا مجھے بتائیے اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ سورہ یوسف 12 آیت 87۔ کیا اس وقت یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں جبکہ یوسف کو جدا ہوئے 22 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس سبب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، یعقوب جانتے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، کیونکہ سحر کے وقت یعقوب نے خدا سے دعا کی کہ پروردگار ملک الموت کو میرے پاس بھیج دے۔ جب ملک الموت بہترین عطر لگا کر خوبصورت چہرے کے ساتھ ان کے سامنے آیا تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کون ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میں موت کا فرشتہ ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ اے یعقوب علیہ السلام بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ
کہ جب تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، اکٹھے قبض کرتے ہو یا الگ الگ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میرے دوست اور ساتھی جدا جدا روحوں کو قبض کرتے ہیں اور میرے سامنے حاضر کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان ارواح میں کبھی میرے بیٹے یوسف کی روح قبض ہو کر تمہارے سامنے آئی؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا یوسف ابھی زندہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جائیے کہ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈیں اور خدا کی بے انتہا رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ کافر کے ٹولے کے علاوہ کوئی بھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف 12 آیت 87۔ عزیز مصر نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خط لکھا کہ یہ تیرا بیٹا ہے کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نے اس کو خریدا ہے۔ اس کا نام یوسف ہے جسے میں نے اپنا بیٹا بنایا ہے، اور یہ تیرا بیٹا بنیامین ہے جس کو چوری کی وجہ سے میں نے گرفتار کیا، کیونکہ میرا قیمتی سامان اس کے پاس تھا، اس لیے میں نے اسے بھی اپنا غلام بنایا۔ یہ خط حضرت یعقوب علیہ السلام کو ناگوار گزرا۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا یہیں پر ٹھہرے رہو تاکہ میں تمہیں خط کا جواب دے دوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط کا جواب یوں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے، اما بعد، تمہارا خط موصول ہوا۔ تم نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو تم نے خریدا اور اسے اپنا غلام بنایا۔ بے شک بلا اور مصیبتیں اولاد آدم علیہ السلام کے حصے میں آئی تھیں۔ سوال: ابو رغدی کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ میں اسی سال حج کو گیا کہ اسی سال ہشام بن عبد الملک حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے غلام نافع بن ازرق بھی ہشام کے ہمراہ حج کرنے آئے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کچھ لوگوں کے حلقے میں خانہ کعبہ کے رکن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نافع نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا تو ہشام سے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ شخص کون ہے کہ جس کے چاروں طرف لوگ جمع ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں؟ ہشام نے کہا، یہ کوفیوں کا پیغمبر ہے، اس کا نام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ نافع نے کہا، میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے ایسے مشکل سوال پوچھوں گا کہ جس کا جواب فقط نبی یا اس کا جانشین یا اس کا فرزند ہی دیتا ہے۔ ہشام نے کہا، آپ جائیں اور مشکل سوال پوچھیں، ممکن ہے کہ آپ اسے بھرے مجمع میں شرمندہ کر سکیں۔ نافع آئے اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے محمد ابن علی، میں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے اور ان آسمانی کتابوں کی روح سے حلال اور حرام کو جانتا ہوں۔ ابھی آپ کے پاس آیا ہوں کچھ سوال کرنے کے لیے جس کا جواب کوئی پیغمبر یا اس کا جانشین یا اس کے جانشین کا فرزند دے سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے سر مبارک اوپر کیا اور فرمایا، پوچھو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔